آئیے حضرات گرامی، اب بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں عالی جناب مفتی طارق جمیل صاحب قنوجی کو کرنا چاہتا ہوں۔ صرف 5 منٹ کے لیے آپ بیٹھیں۔ فکر کی دیوار میں ایک اور دروازہ ہوا، فکر کی دیوار میں ایک اور دروازہ ہوا، فضل حق سے منتشر نہ میرا شیرازہ ہوا۔ میں تو سمجھا تھا مولانا ہے مگر بحر العلوم، آج ان کی حیثیت کا مجھ کو اندازہ ہوا۔ میں تو سمجھا تھا مولانا ہے مگر بحر العلوم، آج ان کی حیثیت کا مجھ کو اندازہ ہوا۔ اور بہت عمدہ تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، بہت عمدہ تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے۔ ارے خفا ہو جائے تو بارود کے ڈھیر لگتی ہے، مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ بابو اعظمی صاحب شعر دیکھیں کہ عزت پہ خاندان کے پٹا لگا دیا، عزت پہ خاندان کے پٹا لگا دیا، ارے بیوی کا ہار بیچ کے سٹا لگا دیا، اور اتنا کہا تھا یار برے کام چھوڑ دے، ظالم نے میرے کان پہ کٹا لگا دیا۔ آئیے حضرات گرامی، جیسا کہ حضرت اقدس نے حافظ اسجد صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا، تو میں چاہتا ہوں 4 مصر ان کے حوالے بھی کر دوں۔ شعر دیکھیں حضرات، کہ خلوص و پیار وفا با کمال لگتا ہے، خلوص و پیار وفا با کمال لگتا ہے، ارے وہ اپنی صدا بے مثال لگتا ہے، اور زمانہ کہتا ہے جس کو اسجد انصاری، سبھی غریبوں کا وہ تو خیال لگتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی، شعر کے ساتھ جناب مفتی طارق جمیل صاحب قنوجی کا استقبال ہے کہ بہار بن کے جو آؤ تو کوئی بات بنے، بہار بن کے جو آؤ تو کوئی بات بنے، ارے کلی کلی کو ہنساؤ تو کوئی بات بنے، بہت ناز ہے تم کو جو اپنے لہجے پر نبی کی ناز سناؤ تو کوئی بات بنے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم مسلمہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا ایکو ڈالو، بڑھاؤ، ہالو ہالو، اور بڑھاؤ، تھوڑا سا ڈیلی ڈال دو اگر ہے تو۔ حضرات محترم، وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے، دعا بھی ہونی ہے اور فرمائشیں بھی کئی ساری ہیں، میں 2 شیئر کر کے سب کی فرمائشیں جلدی سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب حاضر کرتا ہوں، سنیے کا توجہ رکھیے۔ ایک پہلی فرمائش جس کے لیے کئی مرتبہ میرے پاس پرچی آئی، مطلب حاضر کرتا ہوں، سنیے کا توجہ رکھیے گا، سنیں۔ عطا کر نوازش کہ شہر طیبہ کا، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، کہ شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا، ہم غلاموں کا، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، اور روز کہتی ہے مدینے میں اتر کری جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کر جنت، کہ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کر جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کر جنت، کمل والے کمل والے تیرا دربار بڑا پیارا ہے، کمل والے تیرا دربار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔
بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام. بہت اچھا ماشاءاللہ سن رہے. حضرت مولانا مغیث صاحب ہمارے عزیز دوست ہیں اور اس جامعہ کے لیے حضرت کی بہت ساری محنتیں ہیں, کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ مزید بلندیاں عنایت فرمائے. ایک ان کی فرمائش ہے, 4 مصرے وہ پڑھتا ہوں, پھر ایک میرا دل چاہ رہا تھا کہ نیا کلام پڑھوں, لیکن اب آپ چونکہ آدھے سو چکے ہیں, اس لیے میں اس کو بچا لوں گا, اگلی مرتبہ دیکھوں گا, ٹھیک ہے نا. سنی کا توجہ رکھے, حاضر کرتا ہوں, سنیں. عطا کریں نوازش. کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا جائے. واہ بھائی, سبحان اللہ, کہ سبحان اللہ. رحمت و نور کی بارش میں نہایا جائے, ذکر سرکار سے محفل کو سجایا جائے. رحمت و نور کی بارش میں نہایا جائے, ذکر سرکار سے محفل کو سجایا جائے. شاہد بھائی یہ شعر دیکھیے گا کہ میں نے طیبہ کے منازل ہے چرائے مجھ کو, میں نے طیبہ کے منازل چرائے مجھ کو, میں نے طیبہ کے منازل چرائے مجھ کو, میں نے طیبہ کے منازل چرائے مجھ کو. ہتھکڑی ڈال کے طیبہ میں گھمایا جائے, ہتھکڑی ڈال کے طیبہ میں گھمایا جائے, ہتھکڑی ڈال کے طیبہ میں گھمایا جائے, رحمت و نور کی بارش میں نہایا جائے. ایک مطلع 2 بند پڑھ رہا ہوں, کلام نیا ہے آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں, اور پھر حافظ افغان صاحب کی ایک فرمائش ہے, خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا. میں انشاءاللہ 2 شعر اس کے بھی پڑھ دوں گا, سنیے گا, توجہ رکھیں, سنیں. کہ وہ روزے کی جالی, بہت خوب, وہ نورانی گنبد, وہ روزے کی جالی, وہ نورانی گنبد, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ روزے کی جالی, وہ نورانی گنبد, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ روزے کی جالی, وہ نورانی گنبد, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. نگاہوں میں طیبہ کی مٹی کا سرما, نگاہوں میں طیبہ کی مٹی کا سرما, میرا بھی لگانے کو جی چاہتا ہے. نگاہوں میں طیبہ کی مٹی کا سرما, میرا بھی لگانے کو جی چاہتا ہے. اور بہت خوبصورت سا شعر ہے, مائک بھی اب ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے, سنیے گا, توجہ رکھیے گا. کہ دار القم, واہ میں فاروق اعظم, واہ بھائی, گردان القم میں فاروق اعظم, تو پوچھا نبی نے عمر کیسے آئے, گئے دار القم میں فاروق اعظم, تو پوچھا نبی نے عمر کیسے آئے, گئے دار القم میں فاروق
سے آئے وہ بولے مجھے بھی غلامی میں لے لو، وہ بولے مجھے بھی غلامی میں لے لو، کہ ایمان لانے کو جی چاہتا ہے، وہ بولے مجھے بھی غلامی میں لے لو، کہ ایمان لانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت خوب، چونکہ لمبا ہے، ایک شعر اس کا ہمارے عزیز حافظ عزیز صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، پڑھتا ہوں، بہت خوبصورت سا شعر سنیے گا، سنیں کہ نگاہوں میں طیبہ کی مٹی کا سرما میرا بھی لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ابھی حضرت والا کا خطاب ہم نے سنا، توجہ رکھیے گا کہ جگا کر جہاں کو خود سا گئے، جگا کر جہاں کو خود سا گئے، نہ جانے مسلمان کہاں کھو گئے، جگا کر جہاں کو خود سا گئے، نہ جانے مسلمان کہاں کھو گئے، جگا کر جہاں کو خود سا گئے، اور نہ جانے مسلمان کہاں کھو گئے، اذان بلالی دوبارہ سنا کر، اذان بلالی دوبارہ سنا کر، انہیں پھر جگانے کو جی چاہتا ہے، اذان بلالی دوبارہ سنا کر، انہیں پھر جگانے کو جی چاہتا ہے۔ نگاہوں میں طیبہ کی مٹی کا سرما میرا بھی لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے حافظ افغان صاحب کی آخری فرمائش ہے، اس کا ایک مطلب دو بند جلدی سے پڑھ دیتا ہوں اور جگہ لے لیتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا، سنیں۔ ایک بہت مشہور کلام ہے، شاید آج سے 5 یا 6 سال پہلے، تقریباً 2020 کے آس پاس، ایک مرتبہ میں حافظ صاحب کی دعوت پہ اسی علاقے میں آیا تھا، شاید اسی گاؤں میں ہے نا، یہیں آیا تھا 2019۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس میں میں نے وہ کلام پڑھا تھا، اور وہ کلام بھی اتنا وائرل ہوا، آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو اس میں 10 ملین میں ویڈیوز گئی ہیں۔ تو کلام بہت مشہور ہے، بہت پیارا کلام ہے، بچے کو وہ کلام یاد ہے۔ ہمارے حافظ افغان صاحب جو کہ ہمارے مشفق کرم فرما ہیں، اور انہی کے ذریعے سے مجھے آپ اچھے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، تو ان کا حکم سراخوں پر مطلع حاضر کر دیتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیں، سنیں کہ خدا سے جنگ مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ یہ جو آپ کا مدرسہ ہے نا، اس کا سلسلہ کہاں سے جڑا ہوا، سنیے گا۔ وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔
پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تمہیں بچے کا بتائے مولوی، پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تمہیں بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی، شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو، شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو، پھر بھی تم کرتے ہائے ہائے مولوی، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے، کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم، قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے، کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم، قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے۔ دیکھنے میں بھلے ہو کوئی چیئرمین، دیکھنے میں بھلے ہو کوئی ڈاکٹر، دیکھنے میں بھلے ہو کوئی ماسٹر، سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ گل کھلے گلشن کھلے، باغ تیرا شاد رہے، باغ با جاتے ہیں ہم گلشن تیرا آباد رہے۔ حافظ افغان صاحب کا شکریہ، مولانا مغیث صاحب اور پوری انتظامیہ کا شکریہ، آپ سب کی محبتوں کو سلام۔ جتنا اچھا میں نے نہیں پڑھ پایا آپ نے اس سے زیادہ اچھا سن لیا، کاش یہ مائک جو اپ سائڈ ہے شروع میں بھی سائڈ ہوتا تو اور اچھا لگتا، بہرحال جیسا بھی ہے بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حیات باقی تو پھر انشاءاللہ ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، دعا کر لیں، اس کے بعد جائیں۔ آنے والے تمام مہمانوں کے لیے بھی کھانے کا نظم ہے، کھانا کھا کر جائیں، 2 منٹ کے لیے رکیں اور کھانا کھا کر جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ رب کریم، ہم خستہ حال مسافر گناہوں سے اٹے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاسہ گدائی کی طرح پھیلا کر کے مغفرت کی بھیک چاہتے ہیں۔ اے ہمارے اچھے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہماری مجلس کو کارگر بنا دے، جو کچھ کہا گیا ہمارے حق میں مفید ہو، اے اللہ تو عمل کی سعادت عطا فرما، اور جو کچھ ہم نے ایسی بات کہہ دی جو ہمارے لیے سود مند نہ ہو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو ترقیات سے نواز دے،
اس کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، جملہ مدارس اسلامیہ، خانقاہیں، دینی ادارے، تنظیموں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے بھی لوگ آئے، رب کریم جو جائز ضروریات ان کے سینوں میں موجود ہے، غیب سے تو واقف ہے، اے اللہ سب کی جائز حاجات کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے خالق و مالک، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے اے اللہ کروٹ کروٹ انہیں چین و سکون نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہم بھی ان کے پیچھے آنے والے ہیں، زندگی میں جتنے دن بچے ہیں اے اچھے اللہ، اے رب کریم، رات کی تاریکی میں تیری طرف صدا لگائی ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، ہم تیرا نام جپ رہے ہیں، اے اللہ جتنی زندگی بچی ہے اپنی طاعت میں استعمال فرما لے، جب زندگی کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہوں، ملک الموت حاضر ہونے کو ہو، اے اللہ توبہ کا غسل دے کر گناہوں سے پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے خالق و مالک، ویسے تو ہمارے پاس 2 رکعت نماز بھی نہیں ہے جو ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، بس تیری رحمت کا سہارا ہے میرے اللہ، جس کی بنیاد پر تجھ سے عرض کرتے ہیں جب ہمارا آخری وقت آ جائے، ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما کر ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔